بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. رواہ البخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں وقت پر پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوستو، یہاں بردین یعنی ٹھنڈے وقت کی دو نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے، اور اس کی دلیل صحیح مسلم کی وہ روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر، کہ جہنم میں ایسا شخص قطعاً داخل نہیں ہوگا جو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہو، یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہو۔ دوستو، اس روایت میں جہاں فجر اور عصر کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے، وہاں یہ مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ دین کی کوئی بات بھلے ہی وہ عقیدہ کے متعلق ہو یا اعمال کے متعلقہ، وہ کسی ایک روایت سے ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے اس موضوع کی تمام تر روایات کو جمع کریں گے تو پھر دین کا پورا مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں کہ دن میں 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے، اور اگر کوئی شخص 5 نمازیں پابندی سے نہیں پڑھتا تو قیامت والے دن اس کی پکڑ ہوگی، اس کا مواخذہ ہوگا، جیسا کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے اس بات کو پڑھ رہے ہیں۔ جبکہ اس روایت میں ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بس فجر اور عصر کی نماز پڑھو، من صلی البردین دخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جاؤ، یا جو شخص فجر اور عصر پڑھتا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اس روایت سے یہ معلوم ہو رہا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دین کے مسائل کو، اس موضوع کی تمام روایات کو جمع کر کے سیکھنا ہے۔ اس روایت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور عصر کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں، یہ ایک الگ سے اہمیت بیان کی جا رہی ہے، یہ پورا مسئلہ نہیں ہے، سمجھ لیجئے۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بجائے مستند علماء کے، ہم ان لوگوں کے پیچھے لگ گئے ہیں جنہوں نے چند احادیث کے ترجمے یاد کر لیے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پہ مذہبی اور دینی اسکالرز بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ وہ ایک روایت کو لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا غلط سلط مطلب بیان کر دیں۔ دیکھیں جی، حدیث میں تو ایسے ہی، اب کوئی آدمی اگر گمراہ کرنے کی کوشش کرے اور وہ کہے کہ حضور فرما رہے ہیں جو فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا، تو باقی نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیں، بات تو اس کی صحیح لگے گی آپ کو کہ جی دیکھیں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح بخاری حدیث نمبر 574 میں یہ بالکل مضمون موجود ہے۔ لیکن جو ضابطے کو سمجھتے ہیں، جو مستند علماء ہیں، جنہوں نے دین کو سمجھا ہوا ہے، جس کو فقاہت تفقہ کہتے ہیں، تو وہ لوگ بتائیں گے بھائی یہ ایک حدیث پاک ہے، اس کے مقابلے میں جو اس موضوع کی یعنی نماز کے موضوع کی دیگر روایات ہیں، ہم ان سب کو جمع کریں گے، اور اس سے جو دین کا مسئلہ سمجھ میں آئے گا ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنا ضروری ہے، اور اسی کا قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اس لیے بھائی، یہ جو سوشل میڈیا پہ اسکالرز بنے بیٹھے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور پورا مسئلہ سمجھنے کے لیے مستند علماء سے مسائل کو پوچھیں، ان سے سمجھیں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں صحیح دین پر چل رہے ہوں، اور ہم قیامت کے روز مستند لوگوں کے ساتھ، جن کو اللہ نے دین کا فہم دیا ہے، پورا فہم دیا ہے، ہمارا ان کے ساتھ حشر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔